تمام کتابوں کی ماں، سارے علوم جہاں موجود ہوں ان کا معنی ماں بھی ہے، اصل بھی ہے، جڑ بھی ہے، ابتدا بھی ہے۔ اور سنیے، کا ایک معنی جمع ہونے کا بھی ہوتا ہے، جیسے امت کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ جمع ہیں، امام بھی اسی سے ہے جو مقتدا ہوتا ہے، فضیلت کا جامع ہوتا ہے۔ کا معنی جمع ہونے کا بھی ہے۔ زیادہ مشکل تو بات نہیں ہو رہی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کا معنی اصل، کا معنی ماں، کا معنی پہلا، کا معنی ابتدا، کا معنی جہاں بہت ساری چیزیں جمع ہوں۔ اب ذرا لذت حاصل کیجئے اور مزے لیجئے اگلے جملوں کے، غور سے سنیے میرے سرکار، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، سرکار کیسے امی ہے؟ اس لیے میرے مصطفیٰ امی ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ نے سارے کمالات، معجزات جو تمام پیغمبروں کو دیے تھے وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرمائے۔ اور سب سے پہلی ذات مصطفیٰ کی ہے کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ سرکار فرماتے سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، وکل الخلائق، اور تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ توجہ ہے، تمام مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے میرے جملوں پر، جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی اسے ام القرآن کہا گیا، جہاں سے علم کی ابتدا ہوئی اسے ام الکتاب کہا گیا، جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی اسے ام القرآن کہا گیا، اور جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی اسے رسول نبی امی کہا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ ہر چیز مصطفیٰ کے نور سے پیدا کی گئی، ہر شے مصطفیٰ کے نور سے۔ دوسرا معنی جمع ہونے کا ہے تو بولو سرکار نبوت کے بھی سورج ہے، رسالت کے بھی سورج ہے، امامت کے بھی سورج ہے، ولایت کے بھی سورج ہے۔ جتنے کمال اللہ نے دیگر پیغمبروں کو دیے تھے، تھوڑا سا خطابت کا رنگ تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سنیے، اللہ نے جو کمال سارے پیغمبروں کو دیے تھے وہ سارے کے سارے حضور کی ذات میں جمع کر دیے۔ اقبال سہیل بہت بڑا شاعر گزرا، حضرت اقبال سہیل اعظم گڑھ کا، وہ کہتا ہے کہ تعالی اللہ، علماء کرام کے مطلب کے مصرے ہیں، انشاءاللہ مزہ آپ کو بھی آئے گا۔ کہتا تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لا۔ حضرت اتنا بڑا شاعر تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے جب ان شعر دیکھے تو ان سے کہا میری پوری شاعری لے لے اور ایک شعر اپنا مجھے دے دے۔ اقبال سہیل جس کے یہ مصرے ہیں بہت زمانے کے بعد یاد ہے، کہتا ہے تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی، یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی۔ کیا؟ دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی۔ حسن کنعانی سمجھے؟ یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، عیسیٰ علیہ السلام کا کمال۔ اور بتا دو مزہ آئے گا انشاءاللہ، سنیے سیدتنا عائشہ صدیقہ کی روایت، اس کو یاد رکھنا، بات کو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے مگر بات میں سے بات نکلتی۔ سنیں عائشہ صدیقہ سے روایت کیا امام احمد ابن حنبل نے، اور امام احمد ابن حنبل نے حدیث کو کوٹ کیا، آپ کی بارہا سنی ہوئی میں اپنے رنگ میں سناؤں گا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک روز حضور کے پاس جبرائیل آئے، سرکار کے پاس جبرائیل آئے تو حضور نے محبت میں پوچھا جبرائیل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ کیا بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ اب جب یہ کہا کہ ہم کیسے تو جبرائیل نے عرض کی آقا میں نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا دور دیکھا، آدم کی آدمیت کو دیکھا، شیش کی معرفت کو دیکھا، ابراہیم کی خلت کو دیکھا، عیسیٰ کا کمال دیکھا، یوسف کا حسن و جمال دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر و رضا کو دیکھا، حضرت دانیال کی حکمت کو دیکھا، جناب سلیمان کی خطابت کو دیکھا، حضرت یوشع کے صبر کو دیکھا، حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت کو دیکھا، ہر نبی کی نبوت کو دیکھا، رسول کی رسالت کو دیکھا، ولی کی ولایت کو دیکھا، غوث کی غوثیت کو دیکھا، فرشتوں کی نورانیت کو دیکھا۔ میں نے طبقات زمین کو الٹ
پلٹ کے دیکھا, جملہ سنے, حضرت جبرائیل امین کہتے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ, میں نے طبقات زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا, مشرق والے بھی دیکھے, مغرب والے بھی دیکھے, شمال والے بھی دیکھے, جنوب والے بھی دیکھے, زمین والے بھی دیکھے, آسمان والے بھی دیکھے, فرش والے بھی دیکھے, عرش والے بھی دیکھے. قلب یقلب, علماء سے پوچھ لیجئے گا الٹنے پلٹنے کے معنی میں آتا. قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور میں نے ساری کائنات کو دیکھا, الٹ پلٹ کے دیکھا, مگر اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھ نے کبھی کہیں کوئی آپ جیسا نہیں دیکھا. میں نے کبھی کہیں کوئی آپ جیسا. اب جب یہ روایت میری امام کے ہاتھ لگی, سوداگران کی گلی میں بیٹھ کر امام عشق محبت نے کہا, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. ارے امام عشق و محبت کے کلام کا کوئی شعر کا کوئی مصرع مصرے کا کوئی جملے کا کوئی حرف کیا قرآن و حدیث سے باہر ہو سکتا؟ حدیث پڑھی تو پکار اٹھتے یہی بولے سدرا والے. بولے میں کیا کروں, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے. مجھ پہ کیوں فتوے لگاتے ہو, یہی بولے سدرا والے. بڑا پیارا مصرع ہے, یہی بولے سدرا والے. چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی نہیں رکے, میرے امام نے عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی بیان کرا. عیسیٰ علیہ السلام کا علماء کرام سے پوچھے گا, کہتے وہ کنواری پاک مریم, وہ کنواری پاک مریم. اچھا کنواری جس کے بچہ ہو جائے وہ پھر پاک کیسے, مجھے بتائیے آپ. کنواری کو بیٹا ہو کہتے پھر بھی پاک. وارے میرے امام تیرے عشق کے قربان. دیکھو اکثر یہ ہوتا ہے صدر صاحب کہ اگر ہم اپنے باپ کی تعریف کریں تو چچا کی گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے نا. کسی ایک بیوی کی تعریف کریں دوسری کی آٹومیٹک کم ہوتی ہے. یہ ہماری تعریف کا انداز ہوتا ہے کبھی کبھی. ایک مثال دے رہا ہوں, میرا مقصد کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے. ہم جب کسی کو بڑھاتے ہیں جس سے ہم عشق کرتے محبت کرتے تو کبھی کبھی غلو اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والا خود بخود ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا. امام کے کلام کا کمال یہ ہے کہ بیلنس پر رہ کر کے تعریف کرتے ہیں. اگر حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. ان کی امی جان حضرت مریم کی شان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہو سکتا. ذرا لاؤ اس مصرے کا ساری کائنات میں ڈھونڈ کر کے کوئی دوسرے شاعر کا مصرع ہو, کہتے وہ کنواری پاک مریم. کنواری بھی کہہ دیا اور پاک بھی کہہ دیا. وہ کنواری پاک مریم کہتے وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم. کیا بات ہے, واہ. کہتے وہ کنواری ہیں اور وہ پاک بھی ہیں. تو پھر پوچھا کہ بیٹا کیسے ہو گیا جب کنواری کے بیٹا ہوا. کہتے وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم, وہ تو جبرائیل امین کے دم سے ہوا ہے. وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم. کہتے ہم مانتے یہ عجیب نشانی ہے, ہم مانتے ان کی ماں پاکیزہ ہے, ہم مانتے وہ کنواری ہے, ہم مانتے جبرائیل کے دم سے حاملہ ہوئی, ہم مانتے کہ عجیب نشانی ہے وہ کنواری پاک مریم. وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم. تعریف کرتے 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 اوصاف بیان کرتے کرتے اب جب آئے تو بولے مگر آمنہ کا جایا, مگر آمنہ کا جایا. مگر اس مگر کے لطف لیجیے آپ. کہتے مگر آمنہ کا جایا. ٹھیک ہے, وہ نفخت فیہ کا دم, وہ کنواری پاک مریم, وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا, وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. ان مصروں کو
मोहम्मद अली साहब जितनी बार पढ़ूं हर बार नई लज्जत आती है, हर बार। वो कुंवारी पाक मरियम, और जब सरकार का मीलाद हुआ का ये जरूर पढ़ा करो मिसरे, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद भी है, हजरत मरियम की पाकीज़गी भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर बाप के दुनिया में आना ये अजब निशानी भी है। वो कुंवारी पाक मरियम, व नफख्तु फीही का दम, व नफख्तु फीही का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया। इस मगर ने वाकई चाशनी पैदा कर दी, कहते मगर आमिना का जाया, मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वाह 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 वाह। अब आइए, मेरे इमाम का कलाम था ये। अब क्या कहता है इकबाल सुहैल, जितने कमालात सबको दिए थे वो सब हुजूर की जात में जमा कर दिए। याद है बात। और का एक माना क्या था? जमा होने का। का एक माना क्या था मोहसन साहब? जमा होने का, है ना। जहां जमा होते हैं कमालात, उम्मत इसीलिए कि लोग जमा है, अफराद जमा। इमाम इसलिए कहते हैं कि ये फजीलत के जामा है, मुक्तदा है, बहुत सारी खूबियों के मालिक है। अब हुजूर के लिए जो उम्मी इस्तेमाल हुआ, कहते हैं चूंकि हुजूर भी तमाम खूबियों के जामा है। कैसे है? कहते हैं, कहता है इकबाल के ताल अल्लाह जाते मुस्तफ़ा का हुस्न लासानी, यकजा जमा है जिसमें तमाम औसाफ इम्कानी, दुआए यूनुसी खुल्क़े खलीली सब्र अय्यूबी, जलाले मूसवी ज़ुहदे मसीही हुस्न किनानी। न जाने हुस्न है या इश्क इतना जानते हैं हम, हमें खींचे लिए जाता है कोई जज्बे पिनहानी। अल्लाह ने जो कमाल दीगर पैगंबरों को दिए थे वो सब के सब हुजूर की जात में जमा कर दिए। मुलाहिजा फरमाइए कि वहां अगर दस्ते दाऊद में लोहा पिघला था तो यहां पाए महबूब से पत्थर पिघल गए। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी उठी, उनका असा उठा तो जादू के साथ मरे, और यहां हुजूर का हाथ उठा तो चौदहवीं का चांद टुकड़े हो गया। वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तने मुर्दा में जान डाली, यहां हुजूर ने बेजान कंकरों से कलमा पढ़वा लिया। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके मिस्र की औरतों को फरिश्ते याद आए, यहां मेरे सरकार को देख करके अरब के मर्दों को खुदा याद आ गया। वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जुमला नोट कीजिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा मिस्र की औरतों ने तो उंगलियां काटी, यहां सरकार को बगैर देखे उनके आशिकों ने सर कटवा दिए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार को बगैर देखे उनके आशिकों ने सर कटवा दिए। हजरत आयशा सूरह यूसुफ की तिलावत कर रही थी, सूरह यूसुफ की। बीवी तो बीवी होती है, मगर वो हमारे घर की औरतों की तरह नहीं है। वो आयशा सिद्दीक़ा हैं, वो 2200 से ज्यादा हदीसें उनसे रिवायत की गई हैं। सरकार की महबूबा बीवी है वो। दीन का एक चौथाई हिस्सा उनसे रिवायत किया गया, फिर भी मगर उनका हक था अपने शौहर पर। सूरह यूसुफ की तिलावत करते करते बोली सरकार कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे, इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी के मालिक थे, अम्मा भूख के देख लेते थे चेहरा तो भूख चली जाती थी। अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए थे, एक हिस्सा हुस्न पूरी कायनात में बांट दिया, 9 हिस्से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। 9 हिस्से हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वही आयशा सिद्दीक़ा जब किसी ने सवाल किया तो कहती सुनो, वो यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी, अगर मेरे शोहर को देख लेती तो अपने दिल काट लेती। हज़रत आयशा कहती मेरे शोहर को देख लेती। अल्लाह ने महबूब के पर्दे चेहरे पे 70,000 पर्दे डाले थे। मैंने कल कहा था ना बशरियत पे बात करेंगे जी, 70,000 पर्दे डाले। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो कमाल सारे नबियों को दिए थे वो सब के सब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमा दिए। कैसे अता फरमाए? अब इशारतन मैं आगे बढ़ूं कह करके, अब सरकार का वो नूर जो मुंतकिल होते होते कल हमने हजरत अब्दुल्ला तक बता दिया था, याद है बात? हजरत अब्दुल्ला तक। अब हजरत अब्दुल्ला आप सब जानते कि विसाल फरमा गए थे जब हमल 2 महीने का था। सैयदा आमिना के शिक में मुबारक में मुंतकिल हुआ वो नूर। कहीं कहीं सीरियस बात भी आएगी तो उसे संजीदगी से सुनिएगा। अब
55 दिन पहले सरकार की तशरीफ आवरी से 12 रबी नूर शरीफ से अबरहा बादशाह ने मक्के पर अटैक किया। वाकया बताना मकसद नहीं, एक नुक्ता निकाल के देना चाहता हूं कि कमाल कैसे कैसे अता किए सरकार को अल्लाह पाक ने। सदर साहब 55 दिन पहले का वाकया, सबको वो सूरत याद होगी। अल्लाह फरमाता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। आओ अब बशरियत की बात करते। क्या फरमाया अल्लाह ने? इस अलम तरा के जरा थोड़ी सी लज्जत लीजिए, कुरान के मजे लिया करें, लज्जत हासिल क्या करें। कुरान नूर है, नूर, इस नूर में गौते लगाए करें। सरकार फरमाते अल इल्म नूर, इल्म नूर होता है। अल्लाह फरमाता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, बिल्कुल आसान तफसीर करूंगा। ए महबूब क्या आपने नहीं देखा? नहीं देखा, क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह क्या फरमाता है? महबूब क्या आपने नहीं देखा। ये जुमला हजरत किससे बोला जाता है? ये उससे बोला जाता है जिसने देखा होता है, जो मौके पर मौजूद होता है। अरे हजरत क्या आपने नहीं देखा उस दिन वहां क्या हुआ? तो हजरत थे जब ही तो कहा। सिद्दीक साहब कहीं तशरीफ फरमा हो और कोई बात इनके सामने कोई वाकया पेश आए तो कहा अरे सिद्दीक साहब आपने नहीं देखा? ये जुमला उससे कहा जाता है जो मौके पर मौजूद होता है, जिसने देखा होता है। अल्लाह का कुरान कहता अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक, महबूब क्या आपने नहीं देखा? क्या आपके रब ने उस हाथी वाले का क्या अंजाम किया? 55 दिन पहले। अब कहां से देखा? सरकार तो मां के पेट में है, मां के शिकन में है। कुरान ने फैसला कर दिया मेरे मुस्तफा की शान ये है, अभी तो बशरियत का लिबास पहन के दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मगर कुरान कहता मेरे मुस्तफा वहीं से देखते हैं, वहीं से कोई कह सकता है भाई ये वाकया 55 दिन पहले का है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बता दिया होगा बात में सरकार को, वगैरह वगैरह। तो और सुनिए कुरान बता दूं एक दलील और। अल्लाह का कुरान कहता अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। ए महबूब क्या आपने नहीं देखा जब वो नमरूद जालिम हमारे पैगंबर इब्राहिम से उलझ रहा था? क्या आपने अब वो तो 3000 बरस पहले की बात। इसका मतलब यह है कि मुस्तफा आलमे नूर में होते हैं तो वहां से भी देखते हैं, और मुस्तफा आलमे शिकम में होते हैं तो वहां से भी देखते हैं। तो जो पैगंबर आने से पहले देख सकता है वो अपनी कब्र से आज क्यों नहीं देख रहा होगा? कौन गुलाम मुस्तफा का मीलाद मना रहा है? अब कुरान ने क्या कहा? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। लंबी आयत है ये। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक मुकालमा हुआ, मुनाजरा हुआ नमरूद से। उसने कहा कि इब्राहीम मैं उस खुदा, तुम मुझे खुदा क्यों नहीं मानते? कहा मैं उस खुदा को मानता हूं जो जिसके दस्ते कुदरत में जिंदगी और मौत। उसने कहा ये काम मैं भी कर दूंगा। 2 कैदियों को बुलाया, एक रिहा होने वाला था, एक को फांसी होने वाली थी। जिसको फांसी होने वाली थी उसको रिहा कर दिया, जो रिहा होने वाला था उसको फांसी दे दी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि नमरूद तो बहुत बड़ा बेवकूफ भी है जो जिंदगी और मौत का ये मतलब समझता। तो आपने फरमाया कि अगर जिंदगी और मौत का तेरे नजदीक ये मतलब है तो सुन, मैं उस खुदा को मानता हूं जो रोजाना सूरज को मशरिक से निकाल के मगरिब में डुबोता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल के मशरिक में डुबो दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब ये दलील पेश करी, कुरान कहता फबुहितल्लज़ी कफर, मबहूत हो गया जालिम, अंडर प्रेशर हो गया, चेहरे का रंग उतर गया। और फातिहाना शान से इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले। मगर कुरान ने क्या कहा? महबूब क्या आपने नहीं देखा ये सारा वाकया? क्या आपने नहीं देखा? और अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाब। अच्छा यह एक बड़े मजे की बात, अगर इजाजत हो तो बता दूं मैं आपको। ये तफसीर है कुरान की। जब अबरहा ने अटैक करने के इरादे से मक्के में कदम रखा, उलमाए किराम से आपने सुना होगा, मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक 2 जुमले देना चाहता हूं यहाँ जो बड़े गज़ब के हैं। चूंकि अभी जो मैंने उम्मी की बहस करी थी ना, अब इसका जवाब भी इसके अंदर आ रहा। सदर साहब क्या? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। देखो आपकी तवज्जो है पीछे वालों की, समझ में आ रही है? एक बात याद रखना, मेरे रब की पकड़ भी बड़ी जबरदस्त होती है, मेरे रब की आता भी बड़ी जबरदस्त होती है। मेरा रब जब गिरफ्त करने पर आता है तो नमरूद जैसे जालिम को मच्छर से मार देता है, वो जब बचाने पर आता है तो महबूब को मकड़ी के जाले से बचा लेता है। उसकी शान ये है कि वो बचाने पर आए तो खारे शोर में हुजूर को मकड़ी के जाले से। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की गिरफ्त देखिए आप, वो हाथियों का लश्कर लेके आया और उसके मुकाबले पे अल्लाह ने किसको भेजा? 100 ग्राम की चिड़ियों को। कहा कुंटलों का हाथी, कहा 100 ग्राम की चिड़िया, अबाबिल जिसको कहते,
اب 100 گرام سے زیادہ وزن نہیں ہوگا, 150 گرام مان لیجیے, سمجھے. مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے قدم رکھا تو تمام مکے شہر کے افراد جتنے تھے جو مواحد تھے, اس نے سب کے اونٹ, بھینس, گائے, بکری, دمبے وغیرہ اس کے سپاہی گرفتار کر کے پکڑ کے لے گئے سب, سمجھے. یہ رہتا ہے طاقتور آتا ہے تو پہلے ان کے اکنومیکل اسٹیٹس کو ڈاؤن کرتا ہے, ان کی مالی حالت کو کمزور کرتا, پھر اس پر اٹیک کرتا. اللہ کی شان دیکھو, تفسیر میں آتا ہے کہ سرکار کے دادا جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہو چکا تھا, جب انہوں نے دیکھا ابرہا یمن کا بادشاہ طاقتور ہے, ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا ہے, بہت زبردست اسلحہ اس کے پاس ہے, آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑا اور دروازہ پکڑ کے لمبی دعا کی, گریا وزاری کی, روئے اشکبار آنکھوں سے رب کی بارگاہ میں التجا کرے, پوری دعا کو چھوڑ دوں وقت بچے گا, ایک جملہ دعا کا مجھے بڑا پسند آتا ہے. بوڑھے ہو گئے تھے حضرت عبدالمطلب, دعا کرتے کرتے بولے میرے اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں پروردگار, مگر تیری قدرت کو کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے. میں بوڑھا ہو گیا مگر تیری قدرت کو کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے. مولا ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, یہ بیت اللہ شریف تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما. دعا کر کے آپ گئے, کسی نے کہا 100-200 اونٹ تھے ان کے, تمہارے اونٹ بھی لے گیا ابرہا کے سپاہی. آپ پہنچے, ابرہا نے اپنے سپاہیوں سے کہا وہ کعبے کا متولی آ رہا ہے, اس کا کوئی ویلکم استقبال نہیں کرنا, بیٹھے رہنا جیسے بیٹھے ہو. اللہ کی شان چونکہ نور مصطفیٰ جلوگر ہو چکا تھا, جب عبد المطلب چلے اور ابرہا کے اس خیمے میں پہنچے تو کہاں تو کہہ رہا تھا سپاہیوں سے اٹھنا نہیں, استقبال نہیں کرنا, سواگت نہیں کرنا, توجہ نہیں دینی, امپورٹنس نہیں دینی. ابرہا لیٹا ہوا تھا, مگر جب نظر پڑی عبد المطلب کے چہرے پر تو بیٹھ گیا, اور بیٹھا ہی نہیں بلکہ بستر سے نیچے اتر گیا اور عبد المطلب کا چہرہ دیکھتا رہ گیا. کہا حضرت آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, کیسے آنا ہوا آپ کا؟ وہ سوچ رہا تھا کہ کعبے کو میں چونکہ گرانے کے لیے آیا ہوں, یہ مجھ سے تھوڑی فریاد کریں گے, ڈیلنگ کریں گے, بات چیت کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, گزارش کریں گے, بچائیں گے. مگر حضرت عبد المطلب نے کہا تمہارے سپاہی میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے, اپنے اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں. کہا کس نے آپ کو متولی بنا دیا؟ میں تو سوچتا تھا آپ قریش کے قبیلے کے اصل میں سردار ہو, آپ کعبۃ اللہ جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے آپ کے خدا کا, آپ اس کو بچانے کی بات کرو گے. کیا خوبصورت جملہ بولا. حضرت عبد المطلب بولے چونکہ اونٹ میرے ہیں تو میں اونٹوں کو چھڑانے آیا ہوں, کعبہ کا مالک جو ہے وہ کعبے کو بچانا خوب جانتا ہے, تو اس کی پرواہ مت کر, تو میرے اونٹ واپس کر دے. میں اونٹوں کا مالک ہوں, مجھے میرے اونٹ دے دو. اس نے بھی مسکراہٹ سے کہا دے دو ان کے اونٹ. اب آپ اونٹ لے کے چلے گئے, لوگوں سے کہا پہاڑوں میں پناہ لو. آپ بھی جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے, چونکہ تھوڑے سے مواحد تھے, اب وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے مولا کیا ہوگا کعبۃ اللہ کا. اللہ کی شان, اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود, جو ابرہا کا پرسنل ہاتھی تھا نا, وہ بڑا زبردست تھا, اس کا نام تھا محمود. ایسا ہاتھی دور دور تک کسی کی ملکیت میں نہیں تھا. مگر جب عبد المطلب محمود کے قریب سے گزرے, اور بعض تفسیروں میں یہ آتا کہ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہمارا ہاتھی محمود دکھاؤ ذرا, یہ متولی آئے نا کعبے کے, یہ قریش کے سردار دکھاؤ محمود کیسا ہے. تو تفسیر میں آتا ہے جب عبد المطلب پہنچے تو محمود اونٹ کی طرح نیچے بیٹھ گیا اور سر عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت یہ سرکار کے نور کا کمال ہے, جبکہ ابھی نور نہیں ہے, نور رہ چکا تھا پہلے, اب تو آمینہ کے شک میں مبارک رہے. اب حضرت عبد المطلب جا کے جبل ابو قبیس پر بیٹھ گئے. سمندر کی جانب سے کچھ چڑیاں آئیں جن کو ابابیل کہتے ہیں, ان کے تین کنکر تھے, 2 پنجوں میں چونچ میں, اور کنکر کتنے بڑے تھے, وہ 303 کی گولیوں سے زیادہ خطرناک تھے. یہی قرآن کہتا ہے جب وہ کنکر مار رہے تھے ابابیل, تو جس طرح سپاہی کی پڑتی تھی نیچے ہاتھی ہوتا, ہاتھی کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے, وہ کنکر بھوسا بنا دیا. اب یہ بتائیے کہ وہ کنکر مارے کس نے؟ ابابیل نے مارے, چڑیوں نے مارے. مگر یہاں بڑے لذت اور بڑے مزے کی بات آ رہی ہے. تفسیر در منصور پڑھیں حضرت, علماء تشریف فرمائے. در منصور میں میں نے پڑھا, میں نے سوچا یار یہ کنکر کتنے موٹے تھے, کتنے بڑے تھے, جو اس میں اتنی بھیانک پوزیشن تھی اس کے اندر. تو تفسیر در منصور میں آتا کہ مسور کی دال کے دانے کے برابر تھے, مسور کی دال کے دانے کے برابر ایک کنکر.
اب ایک اس پنجے میں ایک اس پنجے میں ایک چونچ میں. اچھا وہ مارنا کیسے تھا؟ تو تفسیر میں آتا اس کنکر پہ جس کو مارنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا. واہ میرے رب کیا بات ہے. نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں سپاہی کو یہ مارنا ہے، فلاں کو یہ مارنا، فلاں کو یہ مارنا. اب میں چکر میں پڑ گیا کہ یار کنکر پہ نام لکھا ہوا تھا تو یہ چڑیے پڑھ کے کہاں سے آئی تھی؟ یہ دیوبند میں پڑھ کے آئی تھی، ندوہ میں پڑھ کے آئی تھی؟ کہاں سے فارغ ہوئی ہے؟ انہوں نے آخر ڈگری کہاں سے حاصل کری؟ اب جواب سنیے آپ. جو امی کا ایک ہی معنی کے پیچھے پڑے کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھے. ابھی اس نے طارق مسعود نے کہا تھا پیچھے، میں نے بہت اس کا رد کیا الحمدللہ. اس نے کہا کہ اس نے بھی یہی معنی مراد لیا کہ ان پڑھ تھے. اب آپ بتائیے یہ کنکر مسور کی دال کے دانے کے برابر اور اس کنکر پہ نام لکھا ہے. اچھا چلو ہم نے مان لیا نام بھی لکھا ہے، پڑھ لیا صاحب کہ یہ فلاں سپاہی کو مارنی. اب سوال یہ کہ اس نام کا سپاہی ہے کون سا؟ معرفت کہاں سے آئے گی؟ معرفت کہاں سے آئے گی؟ اس نام کا سپاہی کون سا ہے؟ بھائی 10-20 لوگ بیٹھے ہو تو سب کے نام پتہ نہیں ہوتے. مکے میں مومن بھی تو تھے، مواحد جن کو کہتے ہیں، ایک اللہ کے پرستار، ایک اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے والے، ان کو کہتے مواحد. باقی بت پرست تھے. اب سوال یہ ہے کہ ان کو پہچان کیسے ملی، معرفت کیسے ملی؟ اب قرآن سنیے اور قربان جائیے. قرآن کہتا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ہم نے پوچھا مولا یہ کہاں سے فارغ ہو کے آئی تھی چڑیا؟ کہاں سے ان کو ڈگریاں ملی تھی ابابیل کو؟ ان کو کہاں سے پڑھا کر کے بھیجا گیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہتا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. تم کہتے ہو کہاں سے پڑھ کے آئی تھی، تو سنو ان کو بھیجنے والا کوئی دنیا دار نہیں بلکہ پروردگار تھا. اللہ جب چڑیوں کو بھیجتا ہے تو علم دے کر کے بھیجتا ہے، اور اپنے نبی کو بھیجے گا تو ان پڑھ بنا کے بھیجے گا. کیا بات ہے. چڑیوں کو بھیجتا ہے تو علم دے کر بھیجتا ہے، معرفت دے کر کے بھیجتا ہے، کمال دے کر کے بھیجتا ہے، فضل دے کر کے بھیجتا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کہاں حضور کی بات کرتے ہو؟ اللہ چڑیوں کو بھیجے تو علم دے کر کے بھیجتا ہے، اور نبی کو بھیجے گا تو ان پڑھ بنا کے بھیجے گا. میرے امام نے کہا خبردار تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. ارسل علیہم نے کمال کر دیا. اللہ ارسل ارسال، رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول بھی تو ارسال سے، علماء سے پوچھئے. اللہ کا بھیجا ہوا. جس طرح چڑیے اللہ کی بھیجی ہوئی تو رسول بھی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. رسول بنائی اس سے ارسال سے، بھیجا ہوا جس کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا. کس کا بھیجا ہوا؟ اللہ کا بھیجا ہوا. تو اللہ کی بھیجی ہوئی چڑیے پڑھی لکھی ہو سکتی ہیں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ان پڑھ ہوگا معاذ اللہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. اور رامپور کے ایک شاعر نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم. یہاں امی سے مراد ان پڑھ لیا. کون کہتا ہے کہ امی تھے رسول اکرم؟ بات کہنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا. ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو. ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو. ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو. پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا. ان سے بہتر کوئی ہوتا تو پڑھاتا ان کو. پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا. تمام شاعروں کے استاد حضرت امیر مینائی نے کہا تھا حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. یہاں بھی بے پڑھا کہا. دیکھو حضرت امیر مینائی نے ان پڑھ نہیں کہا، بے پڑھا کہا. جو اعلیٰ حضرت نے ٹرانسلیشن کیا ہے کہتے امیر مینائی کہتے حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر. دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. ان پڑھ نہیں کہا، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے. تعلیم جبرائیل امی تھی برائے نام. حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے.
وعلمک ما لم تکن، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب پیدائش کا وقت قریب آیا اور سیدہ آمنہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، عالم یہ تھا کہ جب میرا شہزادہ محمد میرے شکم میں آیا تو عالم یہ تھا کہ گھر میں جس کوشے میں جاتی وہ خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا، کمرے میں رہتی تو خوشبوؤں سے مہک جاتا۔ وایا وایا یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچائی، ان کی بیوی حضرت فاطمہ غالباً ان کا نام ہے، ان کے ذریعے خبر پہنچی حضرت عبد المطلب تک۔ کہا عرب کا دستور یہ ہے کہ جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے 1 سال تک کم سے کم وہ سوگ مناتی ہے، اسے خوشبو لگانے کی سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عبد المطلب کو وایا وایا خبر پہنچی حضرت فاطمہ کے ذریعے، تمہارے بیٹے عبداللہ کی بہو نے سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا، یہ بہترین خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جدھر سے گزرتی ہے گلیاں مہک جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے سوچا ڈائریکٹ بات کرنا مناسب نہیں ہے، اپنی بیوی سے کہا ذرا چلو چل کر کے تم آمینہ سے پوچھو، آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے، ہم چونکہ قبیلے کے سردار ہیں، سب سے افضل ہمارا قبیلہ ہے عرب کے اندر، آج تک ہمارے گھر پہ کوئی شکایت لے کر کے نہیں آیا تھا، مگر یہ کون ہے جس نے شکایت کا موقع دے دیا؟ حضرت فاطمہ نے حضرت آمینہ کو بلایا، بیٹی بتا آخر یہ شکایت کیسے ملی کہ تو خوشبو لگا کر کے باہر جاتی ہے، تو خوشبو لگا کر کے مارکیٹ جاتی ہے، تو خوشبو لگا کر کے پانی بھرنے جاتی ہے، تو خوشبو لگا کر کے گھر میں رہتی ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا امی جان آپ ذرا اندر کو آئیے، حضرت عبد المطلب کی اہلیہ کو اندر بلایا اور بلا کر کے ایک مٹی کی دیوار تو تھی اس زمانے میں، آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے کہا اے میری ماں ذرا اس مٹی کو سونگھ کر کے بتاؤ۔ کہتی اللہ کی عزت کی قسم ایسی خوشبو کبھی زندگی میں نہیں آئی تھی جیسی خوشبو سیدہ آمنہ کے ہاتھ رکھنے سے آئی۔ عبد المطلب پہ قریب آ کے اشکبار آنکھوں سے آمنہ نے کہا اے میرے ابا حضور میں تو اپنے شوہر کا سوگ بنا رہی ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں آج تک خوشبو کے قریب نہیں گئی ہوں، آپ کہتے ہو خوشبو لگا کے باہر جاتے ہو، یہ کسی دنیا کی خوشبو کا کمال نہیں ہے۔ جب سے آپ کے شہزادے کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے، میں گھر میں آتی ہوں تو خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے، میں باتھ روم میں جاتی ہوں تو خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے، میں کچن میں جاتی ہوں تو خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے، میں پانی بھرنے جاتی ہوں تو خوشبوؤں سے مہک جاتا ہے۔ یہ کسی عطر کا کمال نہیں، یہ عبداللہ کی جو امانت ہے یہ اسی کا کمال ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ بھائی تیرا بھی منا لیں گے، تو بھی کچھ کمال دکھا۔ تو پیدا ہوا تو گھر نہیں ہلا، آقا پیدا ہوئے تو کائنات ہل گئی، سمجھے؟ اب ایک روایت سنا دوں پھر اس کے بعد سلام پڑھ لیجیے گا آپ، اور مجھے اس روایت میں بڑا لطف آتا ہے، سمجھے؟ اور اس لیے لطف آتا کہ اس روایت کے راوی خود میرے مصطفیٰ ہیں، اس روایت کے راوی خود سرکار ہے نا۔ اب کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جنت میں رات نہیں ہوتی اور دن نہیں ہوتا ہے نا، تو میں کہیں اور نکل گیا تو پھر یہ بتا نہیں پایا کہ جنت میں ہوتا کیا ہے، نہ رات کا اندھیرا نہ دوپہر کی شدت۔ تو وہ جو فجر کے وقت صبح صادق کے وقت جو نوری سما ہوتا ہے، اصل میں جنت میں ہر وقت یہی انوائرمنٹ رہے گا، یہی وقت رہے گا۔ اسی لیے اسی نوری سما میں نوری وقت میں نوری پیغمبر سیدہ آمنہ کے شکم مبارک سے مکے کی دھرتی پر تشریف لا رہے تھے، نوری پیغمبر لباس بشریت میں آ رہے تھے۔ اب جب وہ وقت آیا، آپ نے بارہا وہ روایتیں سنی ہے، میں تھوڑا سا ان سے بچتا بچاتا ہٹتا ہٹاتا وہ پیش کر دوں جو میں چاہتا ہوں کہ کچھ نیا کچھ جدت ہو جائے، کچھ لیٹسٹ میں آپ کو دیکھ کر کے، لیٹسٹ تو کیا ہے سب پرانا ہی، مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید سب کا جی۔ تو اب سیدہ آمنہ کہتی ہے ہم نے تو ذرا سے قمقمے لگائے، لائٹیں لگائے، چراغا کیا۔ سیدہ آمنہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم جس رات میرے شہزادے کی ولادت قریب تھی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آسمان اول کے ستارے میرے مکان کی چھت پر آ گئے، میرے مکان کی چھت پر آ گئے۔ اور کل میں نے شعر پڑھا تھا، پھر پڑھ دوں، تبھی تو حفیظ نے کہا تھا ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔
نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. کہتی ہے اللہ کی عزت کے. اور اتنا ہی نہیں, یہ تو ولادت کا وقت ہے. جس دن ان کے شکم مبارک میں رحم ٹھہرا اور یہ نطفہ ٹھہرا, پریگنینسی ٹھہری, اس دن کے بارے میں معتبر روایتوں میں آتا ہے کہ مکے کے جانور انسانی زبان میں کلام کرنے لگے, خشکی کے جانور طری کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے. جس دن حمل ٹھہرا اس دن کے مبارک ہو, اب نور مصطفیٰ لباس بشریت میں تشریف لانے والا ہے. آج تو ولادت کا وقت ہے, وہ پاک بیویاں بھی تشریف لائیں جن کو حضرت حوا کہا جاتا ہے, یہی پاکیزہ مریم بھی تشریف لائیں. بعض نے حضرت آسیہ کا بھی نام لیا ہے با اختلاف روایت. اور آئی تو کس لیے آئی؟ اس لیے آئی کہ جس طرح مددگار کی ضرورت ہوتی ہے پیدائش کے وقت کسی حاملہ عورت کو, مگر سیدہ آمنہ کا اسٹیٹمنٹ آج بھی کتابوں میں محفوظ, کہتی ہے پریگنینسی کے درمیان اور ماں بہنوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی, بوجھ ہوتا, وزن ہوتا, درد ہوتا, تکلیفیں ہوتی, الٹیاں ہوتی ہے. تب کہیں جا کر کے ولادت کا وقت قریب آتا ہے. سیدہ آمنہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم پورے 9 ماہ تک مجھے میرے پیٹ میں کوئی وزن محسوس نہیں ہوا, کوئی پریشر محسوس نہیں ہوا, کوئی مجھ پر بوجھ محسوس نہیں ہوا, کہیں مجھے الٹیاں نہیں ہوئی. وہ جو عام طریقے ہیں جو عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہے, مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں. جواب گنبد خضرا سے آج بھی آ رہا, میری ماں تجھے وزن کیسے محسوس ہوتا, تجھے بوجھ کیسے محسوس ہوتا؟ ساری کائنات کا بوجھ اٹھانے والا پیغمبر تو تیرے شکل میں جلوگر تھا, آخر تجھے بوجھ ہوتا تو کیسے محسوس ہوتا؟ سیدہ آمنہ کہتی ہے اب وہ وقت آ گیا اور آسمان کے ستارے میرے مکان کی چھت پر آ گئے. اور پھر کہتی ہیں, اب ذرا حدیث غور سے سنیے گا, اور میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس حدیث کے راوی خود میرے مصطفیٰ ہیں. کون ہے راوی؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بیان کیا. تو حضور نے کس سے بیان کیا؟ کوئی کہے گا سیدہ آمنہ سے سن کے بیان کیا, تو آمنہ تو 6 برس کی عمر تھی, انتقال کر گئی. جب سرکار کی عمر شریف 6 برس کی تھی انتقال کر گئی. حضرت یہ بتائیے, اگر ولادت کے وقت کوئی کمال اور کمال یا ارہاس, اصل میں اعلان نبوت سے پہلے جو کمال ہوتے ہیں اسے ارہاس کہا جاتا, الف رے الف اور سواد, ارہاس. اعلان نبوت کے بعد جب یہ کمالات دکھتے پھر انہیں معجزہ کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیے آپ, 40 برس کے بعد کے جو کمالات وہ معجزہ بنے. معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والا, آشچریہ چکت کر دینے والا, حیرت میں ڈال دینے والا. اب سرکار تشریف لا رہے تھے, سیدہ آمنہ کی یہ روایت کس نے بیان کری؟ خود میرے مصطفیٰ نے. ذرا تھوڑا سا زور دیجئے, سرکار نے کیسے کر دی روایت بیان؟ اس لیے اگر بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ اپنے پیدائش کے وقت کی کوئی روایت بیان نہیں کر سکتا, وہ تو ماں بتاتی ہے, وہ تو نرس بتاتی ہے, وہ تو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ تمہاری پیدائش کے وقت یہ حالات تھے, یہ سچویشن تھی. آج تک کبھی آپ نے پیدائش سے بچے کی کوئی روایت سنی ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے تو ہمارا حال یہ تھا, ہماری پوزیشن یہ تھی؟ نہیں, یہ میرے سرکار کا کمال ہے. صحابہ بیٹھے تھے جس طرح آپ بیٹھے. حضور لمبی حدیث میں اپنے اپنے مطلب کے جملے نکال لیتا ہوں, سنیے. سرکار نے فرمایا دعوت ابراہیم, اے لوگوں سنو, میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کیا کہا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی حضرت دعا ہوں. آگے کہا وہ بشارت عیسیٰ, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. وہ جو 28ویں سپارے میں سورہ صف کی آیت ہے, میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وقت زیادہ ہو گیا. اب کیا کہا؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت, سمجھ گیا آپ, یعنی دعا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کون سی دعا؟ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے اسماعیل کو لے کر؟ حجاز مقدس, مکہ المکرمہ. ایک پوائنٹ سنیے گا بہت غور سے توجہ کے ساتھ. جب واپس پلٹ کے 4تھی 5ویں مرتبہ آئے, جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے لگے, اللہ نے فرمایا اب تم دونوں مل کر کے میرے گھر کی تعمیر کرو. چونکہ کعبہ تو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے, بنیاد کعبہ وہیں باقی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے 54 فٹ اونچی عمارت کو تعمیر کرنا شروع کیا. 5 پہاڑوں کے پتھر سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے, یاد رکھیے آپ, 5 پہاڑوں کے پتھر سے. اور جب کعبۃ اللہ کو فرشتے آسمان پر لے گئے
تو یہ جو حجر اسود ہے یہ بھی گم ہو گیا تھا اصل میں. اس حجر اسود کو جبل ابو قبیس سے جبرائیل امین کی مدد سے تلاش کیا گیا. سمجھے, کئی پتھر اسماعیل لے کر کے آئے, یہ کہا یہ نہیں, یہ کہا یہ نہیں, جبرائیل نے مدد کری. ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ یہ جو پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, جب آپ صفا مروہ سے باہر نکلیں گے سامنے ہی پہاڑ ہے, اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے. یہ وہی پہاڑ ہے. اور ایک روایت میں آتا کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے, اور ایک روایت میں آتا یہ پہاڑ اثر میں ملک شام میں ہوا کرتا تھا, مگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا پہاڑ بہ کر کے مکہ میں آ گیا. چونکہ اسی پہاڑ کے اندر حجر اسود جیسی امانت پوشیدہ تھی. اس نے دعا کی, میرے مولا میں نے امانت کو محفوظ رکھا ہے حجر اسود کو, اب مجھے ہمیشہ اس شہر میں رہنے کی توفیق عطا فرما, اجازت عطا فرما. اللہ نے شہر مکہ میں جبل ابو قبیس کو رکھا. اب جبل ابو قبیس کے سامنے سے ابراہیم خلیل اللہ نے پتھر اٹھائے, اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھائے, 4-5 پتھر لائے, کہا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. جبرائیل امین نے مدد کری, کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. ایک پتھر وہ تھا جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے, اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. قرآن نے 2 جگہ اس کا خطبہ پڑھا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جب کعبۃ اللہ کی عمارت بن کے تیار ہو گئی, اللہ کے خلیل نے کہا مولا میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی, اب مجھے اس کی مزدوری عطا فرما دے, اس کی اجرت عطا فرما دے, اس کا ہدیہ عطا فرما دے. کہا مانگ میرے خلیل کیا مانگنا چاہتا ہے. اور اس پتھر کا کمال یہ تھا جس پر کھڑے ہو کر کے آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے, جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا. کوئی لفٹ نہیں لگائی, کوئی رسیاں بلیاں نہیں لگائی, کوئی کسی کا سپورٹ نہیں لیا. جیسے جیسے اونچا ہوا ویسے ویسے پتھر بھی اونچا ہوتا چلا گیا. مگر اللہ رب العزت کی جناب میں عرض کی میرے مولا مجھے اس کی مزدوری عطا کر دے. کہا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. عرض کی میرے اللہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے, تیرا محبوب جو آخر میں تشریف لائے گا, اس کعبے کی اجرت کے طور پہ مجھے اپنے محبوب کا دادا بنا دے, اپنے محبوب کا دادا بنا دے مجھے, میری اولاد میں تو اس پیغمبر اعظم کو بھیج دے میرے اللہ. اب یہاں ٹھہر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو آپ نے سنا کہ مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے, پڑے کیوں؟ توجہ طلب پوائنٹ, نشان پڑے کیوں؟ آپ کہیں گے تعمیر کعبہ کی وجہ سے. میں مطلقاً تو انکار نہیں کرتا, ایک وجہ ہو سکتی ہے, مگر میں یہاں اعتراض کروں گا. اگر تعمیر کعبہ کی وجہ سے سرکار ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑتے تو پھر ان سے پہلے جنہوں نے کعبے کی تعمیر کری تھی ان کے بھی پڑنے چاہیے تھے, مگر آدم کے نشان نہیں پڑے, شیش کے نشان نہیں پڑے. نوح علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے کرا تب ان کے نشان پڑے. قریش نے کعبہ تعمیر کرا, نشان نہیں پڑے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کرا, نشان نہیں پڑے. کسی کے نشان نہیں پڑے, تو پھر ابراہیم کے نشان کیوں پڑے؟ اب جملہ سنو, شارحین حدیث فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کو بنایا تھا, مگر اصل وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے حضور کے میلاد کی دعا مانگی تھی. اور اس دعا کو قرآن نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا. بہت لمبی آیت ہے مگر بس اشارہ دے کے بات کو ختم کر دوں. پتہ چلا جس پتھر سے میلاد مصطفیٰ کا تعلق ہو گیا اس پتھر کے نشان قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے. تو جب پتھر کا تعلق میلاد مصطفیٰ سے ہو جائے, اللہ پتھر کا نشان نہیں مٹاتا, تو جس امتی کا آپ جیسے سخی حضرات کا اگر تعلق میلاد مصطفیٰ سے ہوگا اللہ اس قوم کو کیسے مٹا سکتا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور کہتے ہیں آگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو کہتے دشمن کو, کہتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 منٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑے
उलमाए किराम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, पुष्टपनाही फरमाई, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। 2-4 मिनट की बस और बात है। अब देखिए, 2 सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान पड़े, ये पत्थर बाकमाल हो गया। वरना मौलाना इहसान साहब बताइए, इस पत्थर ने कौन से चिल्ले किए थे, इस पत्थर ने कौन से वजीफे पढ़े थे, इस पत्थर ने कौन सी चलत फिरत की थी, इस पत्थर ने कौन सी हम्दो सना करी थी। ये तो पत्थर है और इस्लाम पत्थरों से जान छुड़ाने के लिए आया था। काबे के सारे पत्थर मुस्तफा ने बाहर निकाले। पत्थरों से जान छुड़ाना ही इस्लाम का मेन टारगेट था, मेन मकसूद था। सारे पत्थर बाहर निकाले, 2 पत्थरों को अंदर रोका गया। एक को हजर अस्वद कहा जाता है, दूसरे को मकाम इब्राहिम कहा जाता है। जरा नोटिस कर लीजिए इस बात को भी, मकाम इब्राहिम को यह मकाम कैसे मिला? इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों के निशान क्यों पड़े? सरकार की पैदाइश की दुआ मांगी, हुजूर के मीलाद की दुआ मांगी, काबतुल्लाह की तामीर हुई। हजर अस्वद ने कौन सा मीलाद पढ़ा? हजर अस्वद ने कौन सा वजीफा पढ़ा? हजर अस्वद को सरकार ने बोसा क्यों दिया? हजर अस्वद को कमाल कैसे मिल गया? हजर अस्वद को आंखें कैसे मिल गई? हजर अस्वद को अक्ल शऊर फहमो इदराक कैसे मिल गया? हजर अस्वद कैसे क़यामत के दिन हमारी गवाही देगा ईमान की? हजर अस्वद कैसे कुफ्र की गवाही देगा? हजर अस्वद को ये कमाल कैसे मिला? तो जवाब देंगे कि जन्नत से आया। खाली जन्नत से आना कमाल नहीं है, जन्नत में बाकमाल कैसे हुआ? तो रिवायत में आता कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम जिस कुर्सी पर बैठते थे ना, उसकी पुष्ट में लगा हुआ था, बतौर नगीना लगा हुआ था। और आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट यूं टच होती थी उससे, आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट लगती थी इस पत्थर से। तो अब मैं जुमला बोल रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा। एक पत्थर पे पैगंबर सरकार आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट लग गई, पत्थर बाकमाल हो गया। हजर अस्वद को खाने काबा की दीवार में नस्ब किया गया, कयामत तक के लिए वो मोमिनों का और काफिरों का गवाह बन गया। और एक पत्थर को इब्राहिम के कदमों से निस्बत हो गई, वो बाकमाल हो गया। जरा सोचिए, जब इब्राहिम के कदमों की ये शान है और जब आदम की पुश्त की ये शान है, तो जभी तो मेरे मुस्तफा जब चलते थे तो पत्थर हुजूर को सलाम करते थे और कंकर मुस्तफा से कलाम करते थे। इशारे पर दरख्त दौड़े हुए चले आते थे। ये कैसा बेमिसाल बशर है, सुभान अल्लाह, कि पैदा तो हो रहा है सैयदा आमिना के घर से। दावत इब्राहिम कहते मैं इब्राहिम की याद बात दुआ हूं, वह बशारत ईसा, हजरत ईसा की खुशखबरी हूं। अगले जुमले बहुत तवज्जो तलब है मौलाना ईसा क़िबला। क्या आगे फरमाते हैं, यही असल में लज्जत लेने का ये मिनट है खास तौर से इस रिवायत की। आगे फरमाते वरुया उम्मी जिल्लती रात हीन वदअतनी वक़द खरज बिहा नूरुन अदा लहा मिनहु क़ुसूर शाम। वरुया उम्मी जिल्लती कहते हैं मैं अपनी वालिदा का वो चश्मुदीद मंजर हूं। अपनी वालिदा, भाई मंजर तो वालिदा ने देखा, मुस्तफा आप कैसे बता रहे? समझ आ रही बात? मंजर आमिना का बताने वाले मुस्तफा, देखने वाली आमिना, बताने वाले हुजूर। सरकार तो पैदा हुए शीरख्वार है, मगर मैंने अभी कहा ना, जो पैगंबर 4000 बरस पहले आलम नूर में इब्राहिम और नमरूद के उस मुनाजरे को देख सकता है, जो शिकम पाक में अपनी वालिदा के अबरहा की सिचुएशन को मुलाहिजा कर सकता है, वो दुनिया में आने के बाद अपनी माँ की निगाहों के मंजर को भी देख रहा था। इसीलिए कहते वरुया उम्मी जिल्लती, अपनी माँ का वो चश्मुदीद मंजर हूं। क्या कौन सा मंजर हूं? सुने, जो उन्होंने, किसने? सैयदा आमिना ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। क्या देखा? कहते एक नूर उनके जिस्म से खारिज हुआ और उस नूर की रोशनी में मेरी मां को मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल नजर आ गए। मिनहु क़ुसूर शाम, मेरी मां ने उसी घर में बैठे बैठे शाम के महल्लात देख लिए, शाम के महल देख लिए। इतना ही नहीं, उधर से हलीमा का काफिला चल दिया था, जो एक बीमार खच्चर पर बैठकर के मक्के का सफर कर रही थी। इशारा दे के आगे बढ़ जाओ, कदम रखा मक्के में काफिले ने। मुअर्रिखीन की मजबूरी, उन्होंने लिख दिया किताबों में कि अमीर ज़ादियां आई और हुजूर को देख करके चली गई। कहा बच्चा तो है मगर यतीम है, नजराना शुक्राना कुछ मिलेगा नहीं, बाप का इंतकाल पहले हो गया है। लोगों की मजबूरी होती है असल में मुअर्रिख की, उसने लिखा कि वो छोड़ करके चली गई, समझे। मगर मैं इस छोड़ने वाले जुमले से इत्तिफाक नहीं रखता हूं कि उनकी क्या मजाल थी कि मेरे मुस्तफ़ा को छोड़ करके जाती, बल्कि यूं कहिए मेरे मुस्तफ़ा ने उन अमीर ज़ादियों को पसंद ही नहीं फरमाया था।
ان امیر زادیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا تھا، ورنہ ان کی کیا مجال کے میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے جاتی۔ اب جب حضرت عبد المطلب نے دیکھا کوئی ضعیفہ ہے، کوئی عورت ہے، بظاہر تو حالت خستہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، ساتھ میں ایک مرد بھی ہے، کعبے کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے کہتی ہے مولا بڑا لمبا 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئی ہوں، کہاں سے بنو سعد سے آئی ہوں مولا، خالی ہاتھ جاؤں گی تو مذاق بھی ہوگی، خالی ہاتھ جاؤں گی بے مقصد لوٹوں گی۔ مایوس عبد المطلب نے دعائیہ جملے سنے، پلٹ کے آئے، کہا بی بی بچہ تو ہے مگر باپ کا سایہ نہیں ہے، بچہ یتیم ہے، چلو چل کر کے دیکھ لو۔ کہا چلو جا کر کے دکھاؤ۔ چلے، پیچھے پیچھے حلیمہ تھی، آگے آگے عبد المطلب، دروازے پر دستک دی۔ اب ذرا غور سے جملے سنیے گا، بڑی معتبر روایت ہے۔ ادھر دروازے پر دستک ہوئی، سیدہ حلیمہ ساتھ ہے، ادھر حضور نے ریشمی کپڑوں سے اپنے ہاتھوں سے غلاف ہٹا لیا اور سرکار نے اپنی نگاہیں سیدہ آمنہ کے چہرے پر ڈالی۔ ادھر آواز آئی منقل بات، دروازہ کھول دو۔ ادھر حضور نے اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھا اور نگاہی نگاہوں سے کہا میری ماں دروازہ کھول دے، مجھے دودھ پلانے والی ماں آ گئی ہے۔ ماں دروازہ کھول دے، جس نے مجھے دودھ پلانا ہے وہ آ گئی ہے۔ دروازہ کھلا، عبد المطلب نے کہا بیٹا ہم اندر آئیں، اجازت ہے؟ کہ ابا اندر تشریف لائیے، اجازت ہے۔ سرکار کو ریشمی کپڑے میں غلاف میں لپیٹ کے لٹا رکھا تھا۔ حضرت حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جس کو امیر زادیاں چھوڑ کر کے گئی تھی، میرے دل نے فیصلہ کر لیا چھوڑ کر کے نہیں گئی بلکہ اس بچے نے ان کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ کہا یہ یتیم ہے، دل سے آواز آئی جس کو تم یتیم کہتے ہو وہ تو در یتیم نظر آ رہا ہے۔ بس حلیمہ آگے بڑھی، محمد کو اٹھایا، گود میں لے لیا اور جلدی سے وہاں سے رخصت ہوئی، اس سے پہلے کہ ارادہ تبدیل ہو جائے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے رات بھر میرا بچہ بھوکا رہتا تھا، سینہ خشک ہو چکا تھا، اتنا دودھ نہیں تھا کہ عبداللہ کو پلا دیتی۔ رات بھر ہم دونوں میاں بیوی جاگتے تھے بچے کی اس بھوک اور پیاس کی شدت کو دیکھ کر کے۔ کہتی ہے جب سفر شروع ہونے لگا دل نے سوچا چلو جاتے جاتے بڑا مبارک بچہ ہے، جیسے ہی حلیمہ نے لیا، سنے میری ماں اور بہنیں، ادھر سینے سے لگایا، اللہ نے ماں کے سینے میں اس کی غذا کو اتار دیا، جس سینے میں دودھ نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکار کو حضرت حلیمہ نے دائیں جانب پر دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرما لیا، بائیں طرف پر دینا چاہا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، دنیا کو بتا دیا میرا ایک رضائی بھائی اور ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ لوگوں جان لو جس محمد نے حالت شیر خواری میں انصاف کا یہ عالم رکھا ہے، بڑے ہو کر اس کی عدل کا عالم کیا رہا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت حلیمہ لے کے سرکار کو چلی، اور جب سرکار کو لے کر کے چلی تو حرم کعبہ میں پہنچی۔ چلو طواف کر لو جانے سے پہلے، ذرا نوٹ کیجئے گا ان جملوں کو۔ حلیمہ کہتی ہوں میں نے سرکار کو لیا، سینہ تو لبریز ہو چکا تھا، جو بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، میرے بیٹے نے جی بھر کے میرا دودھ پیا۔ کہتی ہے جب میں کعبۃ اللہ کے قریب پہنچی میں نے سوچا طواف بعد میں شروع کروں گی، جس سمت سے جا رہی تھی وہ سمت حجر اسود کی جانب، تو حجر اسود بالکل سامنے نظر آ رہا تھا۔ سوچا پہلے استلام کر لوں، پہلے اس مبارک بچے کو حجر اسود کا بوسہ دلا دوں۔ اب یہ بریلی کے مولانا کے جملے نہیں، یہ سیدہ حلیمہ کے جملے ہیں۔ یہ حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں سرکار کو لے کے پہنچی قریب، اس نیت سے کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ کو، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو نام محمد ہے، کیا کہا کہ میں حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں۔ بیٹا خاموشی سے، جلدی سے، بس آخری مرحلہ ہے ہمارا، خاموشی سے نا، ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی آپ ہی کے لیے انتظام ہے۔ سبحان اللہ، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو اور ہمارے صدر صاحب کو۔ سنیے گا، حضرت حلیمہ کہتی دل نے چاہا پہلے میں حجر اسود کا بوسہ سرکار کو دلاؤں۔ کہتی میں نے بچے کو یوں لیا اور میں حجر اسود کی طرف بڑھی۔ کہتے میں نے سوچا اوپر اٹھاؤں اور اٹھا کر کے حجر اسود کے قریب لے جا کے حضور کے لبوں کو رکھ دوں۔ اب حلیمہ کے جملے سنو، کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، جیسے میں آگے بڑھی ابھی حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی تھی، حجر اسود دیوار کعبہ سے نکلا، محمد کے لبوں کا بوسہ دینے لگا۔ کہتی مجھے پتا نہیں کہ بوسہ میں نے دلایا ہے کہ بوسہ حجر اسود نے محمد کا لیا۔
میں سمجھ گئی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. کہتی ہے اس کے بعد میں جس خچر پر بیٹھی, جس خچر کی طاقت بالکل نہ تھی, کمزوری کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان تھا, کہتی ہے میں اس خچر پر سوار ہو کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جب رخصت ہوئی, کعبۃ اللہ اور حرم کعبہ اور مکۃ المکرمہ کی وادیوں سے نکلی, تو وہ جو قافلہ پہلے جا چکا تھا قبیلے کی عورتوں کا, انہوں نے دیکھا تیز رفتار کوئی سواری آ رہی ہے, دیکھا تو اس پر حلیمہ بیٹھی. کہا حلیمہ یہ کیا بات, کیا تمہاری سواری چینج ہو گئی, سواری بدل دی؟ بہت سی باتیں مگر وقت نہیں, ایک جملہ سنیے گا. حلیمہ نے مسکرا کے کہا سواری نہیں بدلی ہے, بس سوار بدل گیا ہے. مکے کی منڈی سے ہم نے کوئی سواری نہیں خریدی, ایک مبارک بچہ لے کر آ رہی ہوں. جملہ سنو, سارے سفر کو ایک جملے میں سمیٹ کر رکھ دوں. سنو, یہ 190 کلومیٹر کا سفر ہے, میں نے بنو سعد میں حاضری دی الحمدللہ. اب سنیے, جب سرکار کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ چلی, جہاں جہاں ان کے خچر کے قدم پڑتے تھے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی. جہاں جہاں ان کے قدم پڑتے تھے وہ زمین سمجھ گئے ہری بھری ہو جایا کرتی تھی. 60 سالی کا زمانہ تھا, کئی دن کا سفر کر کے بنو سعد میں پہنچے, وادی میں پہنچے. آج بھی وہ بالکل جنگل کی طرح ہے. جب وہاں پہنچے, اللہ کی شان دیکھیو, شام کا وقت تھا, چراغوں میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, اور رات کو کچھ دیر کے لیے چراغ روشن ہوتے تھے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے. حلیمہ کہتی ابھی تک تو سینے میں دودھ آیا تھا, مگر اب جو بکریاں ہم چھوڑ کر کے گئے تھے, جن بکریوں سے مہینوں سے دودھ نہیں آیا تھا, جن کے پیٹ پٹکے ہوئے تھے, محمد نے قدم رکھا, بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. میں نے, میرے شوہر نے دوہا اور ہم نے شکم سیر ہو کر کے پی لیا. ہفتہ گزر گیا, لوگ محلے کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے آئیں, کہنے لگی اے حلیمہ تمہارا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے, 60 سالی کا زمانہ ہے, تم رات بھر چراغ روشن کرتی ہو, کیا مکے سے کوئی مال و زر لے کے آ گئی ہو, کیا مکے سے بہت سا درہم و دینار لے کے آئی ہو, آخر یہ فضول خرچی کیوں کرتی ہو؟ پوری وادی بنو سعد میں کسی کے یہاں چراغ روشن نہیں ہوتا اور تم ہو کے رات بھر چراغ جلاتی ہو. حدیث کے روایت کے الفاظ سنیے, حضرت حلیمہ نے ہاتھ پکڑا, ان عورتوں کا جواب نہیں دیا, ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے سب کو اندر لے گئی اور جا کر کہا دیکھو یہ چراغ اور یہ طاق جس کو آپ کہتے آلہ, اور یہ ہے چراغ, چراغ میں ہفتوں سے تیل نہیں ہے. کہا ہم قسم کھا کے کہتے تیرے روشن دان سے روشنی ٹپکتی بھی نظر آتی ہے. اب حلیمہ نے اشکبار آنکھوں سے کہا میں نے تو جب سے محمد نے گھر میں قدم رکھا ایک لمحے کے لیے بھی چراغ روشن نہیں کرا. جب رات آتی ہے دنیا کے چراغ گل ہوتے ہیں, محمد کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. یہ اس کے نور کی شعائیں ہیں جو روشن دان سے نکلتی ہیں. حضرات بڑی تیزی کے ساتھ 2 سال کا وقت گزر گیا سرکار کے بچپن کا. 2 مہینے میں سرکار 2 سال کی طرح نظر آنے لگے, 9 مہینے میں سرکار گفتگو کرنے لگے, 2 سال میں سرکار 4-5 سال کے بچے کی طرح ہو گئے. 2 سال کا پیریڈ پورا ہوا, حلیمہ وعدے کے مطابق دینے کے لیے گئی. دل نہیں چاہتا تھا محمد کو دے کر کے آؤ. حضرت آمینہ سے کہا, اب چونکہ ایگریمنٹ یہی تھا کہ 2 سال میں واپس کرنا ہے, حضرت آمینہ سے بہانہ منایا, مکے میں وبائی بیماری چل رہی ہے, اب بہتر نہیں ہے ابھی محمد کو یہاں مت رکھو اور ہمارے ساتھ بھیج دو. سیدہ آمینہ سمجھ گئی, مسکرا کے کہا جاؤ اور لے جاؤ, اور لے گئی. پھر پہنچی آپ, 4 سال کا وقت گزرا. عبداللہ, شیما وغیرہ حضرت حلیمہ کے دوسرے بچے تھے جو روزانہ بکریاں چرانے جاتے تھے. ایک روز محمد نے پوچھا میری ماں یہ ہمارے بھائی بہن روزانہ کہاں جاتے؟ کہا جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں. کہا اجازت دو تو آج میں بھی جاؤں. کہا دل تو نہیں چاہتا کہ تجھے اجازت دوں, مگر سنے بکریوں کے چرانے پر انگلی اٹھانے والوں, میرے سرکار کا بکری چرانے کی خواہش کا اظہار کرنا, جنگل میں جانے کا اظہار کرنا, یہ خصلت نبوت کا اظہار تھا. خصلت نبوت کا اظہار, چونکہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. حضور نے بچپن میں بتا دیا میں نبی ہوں, اسی لیے میرے اندر یہ خواہش ہے. اپنی ماں سے کہا مجھے بھیج دو. کہا ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو تو بچوں کو تاکید کر دی سنبھل کے جانا, بیچ میں محمد کو رکھنا, ادھر ادھر تم ہونا. حارث سے کہا تم ساتھ میں چلے جاؤ اپنے شوہر سے. ریبڑ بکریوں کا جانے لگا, بڑی تیزی سے جایا کرتا تھا, چونکہ شام کو لوٹتی تھی تو بکریاں بھوکی آتی تھی. 60 سالی کا زمانہ, سرسبز و شاداب زمین نہ تھی, ہری بھری زمین نہ تھی, پتے نظر نہیں آتے تھے, بکریاں بھوک سے مر رہی تھی. اللہ کی شان دیکھو, جب آج پہلے دن محمد نکلے جانے کے لیے تو بکریوں نے آج جو روزانہ دوڑ کے جنگل کی طرف جاتی تھی آج ہلے بھی نہیں, قدم نہیں اٹھایا, ہلنا بھی گوارا نہیں کرا.
हारिस परेशान, ये तो रोज जाती है खाने की तलाश में, भूख की वजह से तेज दौड़ती है, आज आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, आगे क्यों नहीं चल रही है। हारिस अंदर पहुंचे, अपनी बीवी हजरत हलीमा से कहा, अजीब मामला है, रोजाना बकरियां तेज रफ्तार जाती थी, आज क्यों नहीं जा रही है। हलीमा मुस्कुराई, जानती थी जब से मोहम्मद आए रोजाना नई नई चीजें वजूद में आती है। देखा तो वाकई बकरियों का रेबड़ खामोश खड़ा है, मोहम्मद है कि पीछे खड़े हैं। आप मुस्कुरा उठी, जबान से तो कुछ नहीं कहा। इस तरह हुजूर का हाथ पकड़ा और बकरियों के आगे ले गए। जैसी सरकार आगे पहुंचे, बकरियों ने चलना शुरू कर दिया। इन बेजबान बकरियों ने जबान वालों को बता दिया, हम बकरियां जरूर हैं मगर हम जानते हैं कि नबी के आगे नहीं बल्कि नबी के पीछे चला जाता है। ये सरकार का बेमिसाल बचपन है। अब जब हुजूर पहुंचे, जो बकरियां शाम को भूखी आती थी आज पेट भर के आ रही है, थनों में सबके दूध नजर आ रहा है। अब जब लोगों ने देखा हलीमा की बकरियां जहां जाती है शिकम से होके आती है, अपने चरवाहों से कहना शुरू कर दिया, अपनी बकरियां वहां चराया करो जहां हलीमा की बकरियां चलती हैं, जहां हलीमा की बकरियां जाती है। तो उन्होंने कहा, होश में हो, ये हलीमा की बकरियों का कमाल नहीं, वो एक बच्चा मोहम्मद ही मक्के का, वो जाता है तो जमीन सरसब्ज शादाब हो जाती है। 4 बरस की उम्र गुजरी मेरे मुस्तफा की। सलीमा के बच्चे रोते हुए आए, कहा मां गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा 3 लोग आए सफेद लिबास में, मोहम्मद का सीना चाक कर दिया, सीना चाक कर दिया। हजरत हलीमा उनके शौहर, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर, उनके शौहर हारिस दौड़े और दौड़ते हुए वापस जंगल में पहुंचे। जब वहां पहुंचे जंगल में, मुझे असल में आपके वक्त का बहुत ख्याल है, यह आपकी मोहब्बत है कि आपने इतना वक्त मुझे दे दिया, यह आपकी बड़ी मोहब्बत और नवाजी, वरना हजरत कौन बैठ रहा आजकल, सही बात तो ये आपकी मोहब्बत है और आप ही की मोहब्बत की बुनियाद पर लंबी तकरीर हो जाती है, समझे। बड़ी माजरत के साथ बस ये आखिरी बात अर्ज कर दूं, कहा सीना चाक कर दिया और मोहम्मद को माज़अल्लाह खत्म कर दिया। बच्चे दौड़े हुए गए, हजरत हलीमा और हारिस पहुंचे तो क्या देखा कि सरकार थोड़े से बतकाज़ाए बशरियत, चेहरे पर कुछ घबराहट के आसार नमूदार हैं, मगर हुजूर सही सलामत खड़े हुए हैं। कहा बेटा क्या हुआ? जाकर के गोद में ले लिया हजरत हलीमा ने। कहा मां 3 अफराद नजर आए, बाज रिवायतों में 1 का भी जिक्र है, बाज में 3 का जिक्र है। आए और उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा सीना चाक कर दिया, अंदर से कुछ निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर से फिर कुछ अंदर रख दिया। ये क्या था? ये हुजूर का सीना 4 मरतबा चाक हुआ है। आने वाला कोई दुश्मन नहीं था, फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन था। और हुजूर को लिटाया इसलिए था कि बचपन में जो बच्चों की खसलत और फितरत होती है, खेलने कूदने की जो रिक्वायरमेंट होती है, मुस्तफा को जुदा कर दिया जाए। मैंने कहा ना, बेमिसाल बशरियत सरकार के देखिए आप, बचपन हमारे बच्चों का भी है, बचपन मुस्तफा का भी है, बचपन हमारा भी है जब हमें खुद शऊर नहीं था, एक बचपन मुस्तफा का है। जिब्राइल अमीन ने सीना चाक कर दिया। एक मजे की बात बताऊं, जब सीना चाक करा होगा तो यकीनन खून भी निकला होगा, और जब खून निकला होगा तो यकीनन दर्द भी हुआ होगा, और जब दर्द भी हुआ होगा तो फिर तकलीफ हुई होगी, फिर तो टांके लगाए होंगे, फिर तो असल में ऑपरेशन किया गया होगा। मगर हलीमा ने जैसे कुर्ता ऊपर उठा के देखा, न कोई टांका था, न कोई स्टिक था, न कोई ऑपरेशन था, न कोई दाग था, न कोई धब्बा था, बस ये था कि हाँ सीना चाक जरूर हुआ। अब सुनिए, कल मैंने जुमला बोला था, इंशाअल्लाह उधार करके नहीं जाऊंगा, नकद दे करके जाऊंगा। मैंने बताया था कि जब नूरानियत का गलबा होता है तो फिर क्या होता है, जब बशरियत का गलबा होता है तो फिर क्या होता है। जुमला सुनो जाते जाते। लोग कहते नबी हमारी तरह बशर, चूंकि वो खाते और पीते हैं, वो सोते और जागते हैं, वो बीवी बच्चों में रहते हैं, वो खानदान में रहते हैं, तिजारत और बिजनेस करते हैं। क्या ओहद में उनका दंदाने मुबारक दांत शरीफ का कनारा शहीद नहीं हुआ? क्या उंगलियों से खाते पीते नहीं है? मैंने कहा बेवकूफ, तूने सरकार की उंगलियों से खाना और पीना तो देखा है, इसी उंगली से चांद के 2 टुकड़े करना नहीं देखा है, इसी उंगली के इशारे से सूरज को पलटाना नहीं देखा है। ये पैगंबर वो है सुभान अल्लाह जो रास्तों में चलता है तो इत्र की बारिश होती है, किसी को छू दे तो महकने लगता है, बीमारों पर हाथ रख दे शिफा हो जाती है, कमजोरों को छू दे ताकत आ जाती है। आलम यह है कि इसका थूक शरीफ लोआब दहन, खारे कुएं में डले तो मीठा हो जाए, जाबिर की हांडी में पड़े तो बरकत हो जाए, अली की पिंडी पे लगे तो बिला ऑपरेशन हड्डी जुड़ जाए, जिनकी शान
شان یہ ہے، اسی لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری سیرت تیری صورت، استاد زمن کہتے ہیں تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، کوئی دھبا نہیں ہے آپ کی ذات مقدس پر، تعجب ہے کہ نام پاک بھی نقطے سے خالی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سرکار ہماری طرح ہے، کیا احد میں دانت کا کنارہ شہید نہیں ہوا؟ کیا ان کے خون نہیں نکلا؟ کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ میں نے کہا سنو، جب غلبہ بشریت کا ہوتا ہے تو میدان احد میں مصطفیٰ کے پتھر بھی لگتے ہیں، بھالے بھی لگتے ہیں، نیزے بھی لگتے ہیں، تلواریں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، ایڑیوں تک آتا ہے۔ طائف کے میدان میں بازاروں میں میرے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ طائف کے بدماش بچوں نے، لڑکوں نے جب حضور پر حملہ کیا، سرکار کا خون مبارک ایڑیوں تک آ گیا، پنڈلی پر نشانہ لگایا اور ایک ہی جگہ پر ہر بار نشانہ لگاتے تھے، ساری پنڈلی مبارک خون سے بھر گئی۔ وہ کہتے خون نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ بشر ہیں، وہ کہتے دانت کا کنارہ شہید ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بشر ہیں، وہ کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہنا اس بات کی علامت ہے کہ بچے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں سرکار کھانا پینا سونا جاگنا بخار سردی جاڑا نرمی گرمی سب ہماری طرح ہوئی۔ ہم نے کہا سنو، سرکار کی اس والی بشریت کو دیکھا، سنے حضور کی شان کے دو پہلو ہیں، کل میں نے کہا تھا حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے، جو نور نہ مانے ہم اس کے بھی خلاف، جو بشر نہ مانے ہم اس کے بھی خلاف، مگر جملہ بڑا قیمتی یاد آیا حضرت مولانا احسان صاحب سنیے، ہم بشر مانتے ہیں یعنی بشریت کا اقرار کرتے ہیں، جملہ سنیں نوری صاحب، بشریت کا اقرار کرنا گناہ نہیں ہے، شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بشریت کا اقرار کرو مگر بشریت پر بحث و تکرار مت کرو، کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ بشریت پر اقرار کرو مگر بشریت پر بحث و تکرار، اتنا مانو کہ ہاں بشر ہیں تاکہ شرک سے بچ جائے۔ اب سنیں، جب حضور پہ بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر سرکار بھوک کی وجہ سے شکم میں پتھر باندھتے ہیں، جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو دانت شریف کا کنارہ شہید ہوتا ہے، جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو طائف کے بازاروں میں پنڈلی سے خون مبارک نکلتا ہے، یہ ہے بشریت کی شان۔ مگر یہی بشر جب حلیمہ کے گھر ہوتا ہے اور جبرائیل آ کے سینہ چاک کر دیتا ہے تو ایک قطرہ خون نظر نہیں آتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی نورانیت کی شان ہے۔ جب غلبہ نورانیت کا ہوتا ہے تو پورا سینہ چاک ہو کے بھی خون کا قطرہ نہیں نکلتا، اور جب بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو پتھر مارنے سے پنڈلیوں میں سے خون بہہ سکتا ہے۔ ہم ہیں خاکی بشر، وہ ہیں نوری بشر، پھر بلا کس طرح وہ تمہاری طرح۔ جب غلبہ بشریت کا ہوگا تو بھوک بھی لگے گی، غلبہ بشریت کا ہوگا بخار بھی آئے گا، غلبہ بشریت کا ہوگا پنڈلی مبارک سے خون بھی نکلے گا، غلبہ بشریت کا ہوگا تو سرکار کا دندان مبارک شہید ہوگا۔ جب غلبہ نورانیت کا ہوگا تو حلیمہ کے گھر، حلیمہ کے وطن میں پہنچ کے جبرائیل نے سینہ چاک کر دیا، ایک قطرہ خون نہیں نکلا، 10 برس کی عمر ہوئی پھر سینہ چاک کرا جبرائیل نے آ کے۔ بتاؤ کون سا سرجن گیا تھا سرکار کے سینے کو آپریٹ کرنے کے لیے؟ کس نے ٹانکے لگائے حضور کے سینے پر؟ کس نے سرجری کری؟ یہ جبرائیل تھا۔ کون سی چیز نکالی؟ یاد رکھو، دل کے اندر ایک پورشن ایسا ہوتا ہے جہاں شیطان دستک دیتا ہے اور وہیں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے قلب پاک سے وہ حصہ ہی نکال دو تاکہ شیطان کا گزر ہی نہ ہو سکے، شیطان کا گزر ہی نہ ہو سکے۔ وہ حصہ نکال کے باہر پھینک دو، وہ حصہ نکال کے باہر پھینکا اور قلب پاک کو کوثر و تسلیم سے دھو کے پھر رکھ دیا گیا تاکہ بچپن میں جو بچوں کی خصلت ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ 10 برس کی عمر شریف آئی، جبرائیل پھر آئے، پھر سینہ چاک کر کے قلب پاک کو نکال کے دھویا، پھر رکھ دیا، کہا شہوت کی ساری سچویشن ختم ہو جائے، جوانی کے وقت میں جو چیزیں ابھارتی ہیں وہ ختم ہو جائے۔ پھر غار حرا میں حضور کا سینہ چاک کیا تیسری مرتبہ تاکہ وحی الہی کو اٹھانے کے لیے سرکار کے دل کو منتخب کر لیا جائے۔ پھر معراج میں حضور کا سینہ چاک کرا تاکہ رب کی ملاقات آسان ہو جائے۔ اسی کو امام نے کہا تھا تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ جس پیغمبر کے بچپن کی یہ شان ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، حرا کے غار
انوار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں, کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں, ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے, مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے, وہ آئے جن کے ہاتھوں سے سخا کا منہ برستا تھا, وہ آئے جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی, قل انما انا بشر مثلکم, محبوب کہہ دو میں تمہاری جیسا ایک بشر ہوں مگر یوحا الیہ کی قید لگا دی, میری بشریت سے دھوکہ مت کھا جانا, میں بشر تو ہوں مگر میں ایسا بشر ہوں کہ جبرائیل میرے در کا غلام ہوتا ہے, جبرائیل بھی اجازت لے کے اندر آتا ہے. یہ سرکار کی میلاد کی چند باتیں تھی, اللہ اپنی بارگاہ میں میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, مگر آپ نے اتنا اچھا سنا, میرے علماء نے ایسی پشت پناہی فرمائی. اللہ پاک ان تمام علماء ذوی احترام کی عمروں کو برکتوں سے معمور فرمائے. ہمارے عالی جناب محمد علی صاحب اور پورا مجمع, جتنے معاونین, معتقدین, متوسلین, محبین, سامعین, سامعات ہیں, اللہ سب کو میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم. معزز سامعین حضرات, ہمارے بچپن سے لے کر جوانی تک ایک عظیم شخصیت چتور کی سرزمین پر تشریف لاتے تھے, مولانا عبد الباقی صاحب, جن کو کاشی پور والے مولانا صاحب کہا جاتا ہے. یہ انہی کے شہزادے ہیں. آج جب یہ بیان کر رہے تھے, بار بار ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی برکات برسائے اور ان کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. جیسے آپ جلدی جلدی سوال کیے جائیں گے, لیکن ٹرمز کنڈیشن آپ سن لیجئے. سوال جب آپ سے کیے جائیں گے تو صرف ہاتھ کھڑے کریں گے, بولیں گے نہیں وہاں سے. یہ مائک یہاں رکھو, اس جگہ اس مائک میں آگے بولنا, اس کو چالو کر دیں بھیا, مائک یہاں رکھو اور چہرہ سامنے عوام کی طرف. آئیے آپ حضرات کو ابھی مردوں سے ہی سوال کریں گے, عورتوں سے اس لیے کہ عورتوں کو یہاں آنا بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو انعام دیے جا رہے ہیں وہ مردوں کے لیے ہی ہے, یہاں چورا لگانے کے لیے, بیچ لگانے کے لیے دیں گے, نبی کے جلوس کے لیے. تو 5 سوال کل کیے تھے, 5 سوال آج کیے جا رہے ہیں. سوال نمبر 6, یعنی 5 سوال ہو گئے تھے, 6 نمبر سوال ہے, صرف ہاتھ کھڑا کریں گے, عورتیں نہیں, صرف مرد حضرات, اور بچے چپ چاپ بیٹھے رہنا, بڑے حضرات ہاتھ کھڑے کریں. ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنا جبہ مبارک کسی کو تحفے میں دینے کے لیے بھیجا. وہ تحفہ کس کے لیے تھا اور وہ کہاں گئے تھے, ان کا نام بتائیے. کس گاؤں میں گئے وہ؟ آرام سے ہاتھ کھڑے کیجئے, ہاتھ کھڑے کیجئے. حسین صاحب آپ نے کھڑا کیا تھا, آپ آ جائیے یہاں. اور آئے گا نمبر, یہ مائک دو بھیا. آپ کو یہاں کھڑے ہونا سیڑھی کے پاس, اور چہرہ ادھر کرنا ہے آپ کو, ادھر چہرہ ادھر کرو. ہاں, دو نکالو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجا گیا. جی, اور کہاں گئے, کون سے وہ کرن. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئی کر دیجئے, یہ تحفہ حضرت سے لے لیجئے. یہ 2 بیچ ان کو دیے جا رہے ہیں, جو ایک امامے پہ لگائیں گے عید میلاد النبی پہ, اور ایک جیب کے یہاں لگائیں گے. 7واں سوال, بس اسی طرح آپ کو آنا ہے. ساتواں سوال یہ ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتاؤ. 1 سوال تو اس میں یہ ہے, اور وہ کب ہوئی, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کس جنگ میں شہید ہوئے. 2 سوال ہے ایک ہی سوال میں, انعام بھی 2 ملیں گے. پہلے تو یہ اسلام کی پہلی جنگ, اس جنگ کا نام بتانا ہے, اور دوسری بات یہ حضور کے دندان مبارک کس جنگ میں شہید. آ جائیے آپ, حاجی صاحب آپ آ جائیے. عبد الحمید صاحب, انہوں نے کاشی پور والے مولانا صاحب کی بہت اچھی خدمت کی مخدوم ملت کے گھر پہ. یہاں کھڑے ہو جائیے آپ, یہ مائک دے دیجیے, اور چہرہ ادھر کیجیے عوام کی طرف.
ہاں پہلی جنگ بدر. اور دندان مبارک. جی صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. جواب ہلکے آپ گھبراتے دے رہے ہیں, لیکن صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 8واں سوال. معراج کی رات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی. وہ کس نے تمام نبیوں کی امامت کس نے کی اور کس مسجد میں کی؟ نہیں, وہ ایک بار ہونے کے بعد دوسرا انعام نہیں ملے گا. ہاں گڈو بھائی آپ آ جاؤ, دو مائک, دو مائک ادھر رکھو یار. ہاں چہرہ ادھر کرنا. السلام علیکم. یہ مائک چالو کیوں نہیں ہے؟ نزدیک لگاؤ. مسجد اقصی. اچھا, تو کس نے کی امامت, کس نے فرمائی؟ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دیجئے صاحب دونوں. نواں سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات اپنے بستر پہ کس کو سلایا اور کیا حکم دیا؟ ہاتھ کھڑے ہوئے 4-5 میں سوچوں گا. ہاں بھائی ٹولو صاحب آپ خدمت کر رہے ہو, کل سے یہاں آ جائیے. مائک لیجیے. مائک یار یہ لو نا, اس مائک کو دور کرو. حضور نے اپنے بستر زور سے بولو, زور سے بولو. قریب سے. حضور نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کو سلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ جو امانت ہے صبح سب کے سپرد کر اور تم بھی مکہ سے مدینہ شریف آ جاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بالکل صحیح فرمایا. اب آخری سوال. ایک صحابی رسول تھے جو بہت بہادر تھے, طاقتور تھے. وہ اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, ابھی سوال تو پورا ہونے دو, عوام کو, علماء کو تھوڑی کرتا ہے. اپنی ٹوپی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو سل کر رکھتے تھے. صرف ان کا نام بتانا ہے. اویس بھائی آ جائیے, آپ زور سے بولنا. ادھر. السلام علیکم. ان کا نام حضرت خالد بن ولید ہے اور ان کو سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب. علماء اہل سنت صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. پڑھیے قاری صاحب, پڑھو. حضرت ٹھیک ہو گیا. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا, زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا یہ بخشا, حق نے فرمایا یہ بخشا. الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. روشنی سے ان کی دیکھا آمنہ نے ملک شام. روشنی سے ان کی دیکھا آمنہ نے ملک شام. واہ کیا چاند آیا, واہ کیا چاند آیا. الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے. بت شکن آیا یہ کہہ کر
الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ